بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے پارٹ ہم پڑھنا جا رہے ہیں، اور یہ ہمارا دوسرا چیپٹر ابھی چل رہا ہے۔ دوسرے چیپٹر ہی کو ہم اسٹڈی کریں گے۔ بات ہماری یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ سارے جانوروں نے مل جل کے لڑکے جونس کو جو ہے وہاں سے، اور جونس کے ساتھیوں کو، اس کی بیوی کو وہاں سے جو ہے وہ فرار ہونے پر مجبور کر دیا، اور اب پورا جو فارم ہے وہ جانوروں کی ملکیت ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جانور جو ہے وہ آ، اس رہائشی جگہ میں جا کر بھی انہوں نے ساری چیزیں جو ہے وہ مینیج کی ہیں، دیکھا ہے، اور ایک جگہ پر ان کو جانوروں کو قابو کرنے کا سامان ملا ہے، اور قابو کرنے کے سامان کو انہوں نے پھینکا ہے۔ ربن جو ہے اس کو بھی اسنو بیل نے جلایا ہے، یہ کہہ کے کہ یہ انسانوں کی علامت ہے، اور ہمارے جو میجر صاحب ہیں انہوں نے یہ اصول بنایا تھا کہ ہم انسانوں کی کوئی علامت اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ اس کو دیکھ کر باکسر نے جب سنا تو گھاس کی ہیٹ جسے وہ مکھیوں سے اپنے کانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے پہنتا تھا، اتار کر آگ میں پھینک دی۔ یعنی باکسر نے بھی اپنے آنکھوں پہ جو ایسے لگاتے ہیں اور کانوں پہ باندھتے ہیں اس کو بھی اس نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی پہننے کی چیز ہے، لہٰذا اس نے باکسر نے اسنو بال کی بات سن کر وہ بھی اتار کے پھینک دی۔ یہاں تک ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے تھے، اب ہم چلتے ہیں اگلی لائن۔ بہت تھوڑے سے عرصے میں جانوروں نے مسٹر جونز کی تمام تر یادوں کو ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، نپولین نے قیادت سنبھالی اور سارے جانوروں کو ساتھ لے کر اس اسٹور میں گیا جہاں خوراک رکھی جاتی تھی، اور پھر ہر جانور کو پیٹ بھر کر ان کی خوراک دی۔ ہر ایک کتے کو 2 بسکٹ دیے گئے۔ اس لمحے، یعنی جب وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے، خوب کھانا ڈھونڈ رہے ہیں، سب کو فراغت کے ساتھ خوراک دی جا رہی ہے، اس لمحے وہ سب مل کر اپنا مقبول گیت انگلستان کے ظالم درندوں دوڑتے ہوئے گانے لگے۔ انہوں نے مویشی خانے کے احاطے میں 7 چکر کاٹے، پھر اپنی اپنی جگہ پہنچ کر سو گئے۔ اطمینان اور سکون کی نیند، ایسی نیند جو وہ اس سے پہلے کبھی نہیں سوئے تھے۔ ٹھیک ہے، آزادی کا جو ہے وہ احساس ان کو پیدا ہو گیا ہے کہ اب یہ سب چیزیں ہماری ہیں، اور ان کو بڑی شدید اچھی نیند آئی۔ آزاد فضاؤں کی نیند کا احساس انہیں پہلی بار ہوا، اور وہ آزادی کی فضا میں پہلی بار سوئے۔ یہ احساس انہیں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ حسب عادت وہ صبح سویرے اٹھ بیٹھے، پہلے بھی وہ صبح سویرے اٹھتے تھے، ابھی بھی وہ صبح سویرے اٹھ بیٹھے۔ یکایک انہیں گزشتہ روز کی کامیابی یاد آئی، تو وہ سب اٹھے اور دوڑتے ہوئے چراگاہ کی جانب چل دیے۔ ٹھیک ہے، اب وہ پہلے تو انہوں نے سارے رہائشی علاقے کو دیکھ لیا، اب وہ چلے گئے چراگاہ کی جانب۔ چراگاہ سے متصل کا مطلب منسلک، جو ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے چیز، اس کو بولتے ہیں متصل۔ چراگاہ سے متصل ایک چھوٹی پہاڑی یا ٹیلہ تھا، جہاں سے مویشی خانے کا پورا منظر دکھائی دیتا تھا۔ تمام جانور دوڑتے ہوئے اس ٹیلے پر چڑھ گئے اور سورج کی پہلی کرنوں میں فارم کی تباہی کا منظر دیکھنے لگے۔ ہاں، وہ سب کچھ اب بھی انہی کا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ سب چیزیں انہی کی تھیں۔ ذہن میں اس خیال کے آتے ہی وہ سب خوشی سے اچھلنے کودنے لگے۔ یعنی پورا فارم جو ان کی نظر پڑ رہی ہے، جہاں کھیتی ہے، جہاں چراگاہ ہے، جہاں جو ہے وہ پانی کا تالاب ہے، اور باڑ لگی ہوئی ہے، وہ دور تک ان کا جو ہے وہ فارم نظر آ رہا انہیں، تو وہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اچھلنے کودنے لگے۔ جذبات انہیں بے قابو کیے دے رہے تھے، جس کے زیر اثر لگتا تھا وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ وہ شبنمی زمین پر لوٹے۔ ٹھیک ہے، شبنمی زمین تھی، اس پر انہوں نے خوب لوٹ لگائی۔ موسم گرما کی نرم و لطیف گھاس پر منہ مارا، مٹی کے خاکی ڈیلوں پر کک رسید کی۔
ٹھیک ہے، اور یہ جو گدھے تھے، جو گھوڑے تھے، جو بیلیں تھیں، انہوں نے زمین کے ٹیلوں کے اوپر کیکیں رسید کرنا شروع کی اور زمین کی سوندھی خوشبو سونگھنے لگی۔ پھر ہر چیز کا بغور جائزہ لینے کے لیے انہوں نے مویشی خانے کا دورہ کیا۔ وہ سب خاموش اور سنجیدہ تھے، ان کی نگاہیں جوتی ہوئی زمینوں، یعنی وہ زمین جس پہ ہل چلا ہوا ہوتا ہے، جوتی ہوئی زمینوں، گھاس کے کھیتوں، لہلہاتے باغوں، پانی کے جوہر اور لکڑی کے ڈھیروں پر تھی۔ یہ مرحلہ بڑا سخت تھا، انہوں نے ایسی صورتحال کبھی نہیں دیکھی تھی۔ انہیں اس بات کا یقین کرنے میں دشواری ہو رہی تھی کہ وہ سب چیزیں اب ان کی ہیں۔ یقین نہیں آ رہا کہ ہم نے ملک حاصل کر لیا ہے، اس کے سارے وسائل ہمارے ہیں، اس کے پہاڑ ہمارے ہیں، اس کی نہریں، اس کے دریا، اس کے سمندر، یہ سب چیزیں ہماری ملکیت میں آ گئی ہیں۔ ان کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہیں اس بات کا یقین کرنے میں دشواری ہو رہی تھی کہ وہ سب چیزیں ان کی اپنی ہیں۔ اب انہوں نے مویشی خانے کی عمارت کی جانب قدم بڑھایا اور اس کے گیٹ پر پہنچ کر خاموش کھڑے ہو گئے۔ یہ بھی انہی کا تھا، لیکن اندر جاتے ہوئے وہ خوف محسوس کر رہے تھے۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد اسنو بال اور نیپولین نے اپنے کندھوں کی ٹکر سے گیٹ کھول دیا اور تمام جانور خوف کے جذبات سمیت ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ وہ سارے کے سارے کافی محتاط تھے، خوف کے باعث اس بات کا دھیان رکھ رہے تھے کہ کوئی چیز اپنی جگہ سے ہلنے نہ پائے۔ وہ اپنے پنجوں کے بل ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں پہنچتے رہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ چلے گئے رہائش گاہ کے اندر، یعنی جہاں جونس کمروں میں رہتا ہے، کچن میں رہتا ہے، جونس کے جو نوکر ہیں وہ جہاں رہتے ہیں، جونس کی بیوی جس کمرے میں رہتی ہے۔ اب یہ آہستہ آہستہ سارے کے سارے اس کے اندر جو ہے وہ مویشی خانے کی جو عمارت بنی ہوئی تھی رہائشی، اس کے اندر وہ بڑھ چلے گئے۔ وہ اپنے پنجوں کے بل ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں پہنچتے رہے اور ڈر کے باعث سرگوشی میں باتیں کرتے اور ناقابل یقین پرتعیش اشیاء کو دیکھتے رہے۔ بیڈ کا گدا جس میں پر بھرے ہوئے تھے، خوبصورت آئینے، بے مثال صوفے، نفیس قالین، ملکہ وکٹوریہ کا دیدہ زیب مجسمہ جو ڈرائنگ روم کے مینٹل پیس پر رکھا ہوا تھا۔ جب وہ زینے سے نیچے آنے لگے تو معلوم ہوا کہ مولی غائب ہے۔ مولی وہ والی جو مولی دراصل ایک گھوڑی ہے جو ابھی جوان ہے اور جس کو اپنے آپ کے اظہار کا بہت شوق ہے۔ وہ واپس کمروں میں پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک خوبصورت خوابگاہ میں موجود ہے۔ وہ مسز جونس کے ڈریسنگ ٹیبل سے ایک نیلے رنگ کا ربن اٹھا کر اپنے کندھے پر سجائے آئینے میں بے وقوفوں کی طرح تعریفی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ جب دوسرے تیزی سے اس کی طرف بڑھے تو وہ باہر نکل گئے۔ کچن میں لٹکی ہوئی سور کی ران کو انہوں نے اٹھا لیا تاکہ کہیں دفن کر سکیں۔ کچن سے متصل کمرے میں موجود بیئر کی بڑی بوتل کو باکسر نے ایک زوردار کک سے توڑ دیا، باقی ماندہ کسی چیز کو چھوا تک نہیں۔ وہیں فوراً ایک قرارداد پاس کی گئی کہ فارم ہاؤس کے عمارت کو عجائب گھر کے طور پر محفوظ رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے طے کیا کہ یہ گھر ہم توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، بلکہ یہ عجائب گھر ہوگا اور آنے والی نسلیں ہماری دیکھیں گی کہ یہاں پہلے انسان رہتے تھے اور ہم نے کس طرح انہیں بھگایا۔ تمام جانور اس بات پر متفق ہو گئے کہ وہاں کوئی نہیں رہے گا۔ جانوروں نے ناشتہ کیا۔ اسنو بال اور نیپولین نے سب جانوروں کو دوبارہ اکٹھا کیا۔ اب دیکھیے یہ جو دو لوگ ہیں، ایک اسنو بال ہے اور ایک نیپولین ہے، یہ سور کمیونٹی ہے، ان کی سور فیملی ہے، اس میں یہ رہتے ہیں اور یہی دونوں دراصل اب یہ بطور لیڈر کے، بطور حکمران کے یا بطور رہبر کے، کیونکہ جو ان کو انقلاب کے اوپر آمادہ کرنے والا جو تھا وہ تو مر گیا تھا، صحیح ہے، میجر جس کا نام تھا، لیکن اس کے بعد اب یہ دو لوگ ہیں، یہ پیش ہیں، یہ آگے ہیں، یہ اپنے آپ کو ذہین سمجھتے ہیں، یہ طاقتور سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ ٹھیک ہے، تو یہ نیپولین اور اسنو بال یہ دو لوگ ہیں۔ میں آپ کو تصویر اگر آپ کہیں تو دکھاتا ہوں۔ ایک تو نیپولین کی
اور ایک اسنو بال کی. یہ نیپولین ہے آپ کا، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا اسنو بال ہے. یہی دونوں ہیں دراصل جو اب کمان کر رہے ہیں تمام جانوروں کی. ٹھیک ہے، اور انہی کو اب یہی لوگ اب کہانی کو آگے بڑھائیں گے. اچھا جناب علی، تو یہ صورتحال ہوئی. جانوروں نے ناشتہ کیا، اسنو بال اور نیپولین نے سب جانوروں کو دوبارہ اکٹھا کیا. ساتھیوں، اسنو بال نے کہا، ٹھیک ہے، یعنی پیش قدمی اس نے کی ہے اسنو بال نے. اس وقت 6:30 بجے ہیں اور ہمارے سامنے طویل دن پڑا ہے. آج سے ہم گھاس کی کٹائی شروع کریں گے، لیکن ایک دوسرا کام بھی ہے جسے ہمیں پہلے سر انجام دینا چاہیے. سوروں کو یاد آیا کہ پچھلے 3 مہینوں میں انہیں ایک کتاب سے لکھنا پڑھنا سکھایا گیا تھا. وہ کتاب جونس کے بچوں کی تھی جسے کوڑے میں پھینک دیا گیا تھا. نیپولین نے کالے اور سفید پینٹ کا انتظام کیا اور اسے لے کر مویشی خانے کے گیٹ پر پہنچا. اسنو بال، جس کی تحریر سب سے اچھی تھی، اس نے برش سنبھالا اور مینر فارم کے گیٹ کے اوپر سے نیچے تک رنگ دیا. یعنی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا مینر فارم، انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ کلر کر دیا. اس فارم کا یہی نام مینر فارم کے گیٹ کو اوپر سے نیچے تک رنگ دیا. اب اس فارم کا یہی نام رکھ دیا گیا تھا. اس سے فارغ ہونے کے بعد عمارتوں کی طرف بڑھا. یہاں پہنچ کر اسنو بال اور نیپولین نے ایک سیڑھی کو بڑے فارم کی دیوار سے لگا کر کھڑی کر دیا. انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ پچھلے 3 ماہ کی تعلیمات میں سوروں نے اینیملز کو 7 بنیادی اصولوں میں سمو کر گویا اسے حکم ربانی کا درجہ دیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو سور ہیں یہ پچھلے 3 مہینے سے، یا جب سے ان کا جو میجر ہے اس نے تحریک چلائی تھی، یہ سوروں کے بچوں کو پڑھا رہے تھے، تعلیم حاصل کر رہے تھے. اور تعلیم کے دوران انہوں نے ایک ڈھانچہ مرتب کیا تھا انقلاب کا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 3 مہینوں میں پورے ایمنلزم کی جو فلسفی ہے اس کو ہم نے 7 بنیادی اصولوں میں سمو دیا ہے. اور یہ اس طرح سے ہو گیا جیسے حکم ربانی ہو گیا، آئین بنا دیا. اور اب انہی مقدس اصولوں کو دیوار پر تحریر کیا جائے گا اور ایک ایسا نہ تبدیل ہونے والا قانون بنایا جائے گا جس کے تحت تمام جانور ہمیشہ کے لیے اس فارم میں رہائش کے حقدار پائے جائیں گے. پھر بڑی دقتوں کے بعد سوروں کے لیے یہ مشکل تھی کہ سیڑھی پر چڑھ کر اپنا توازن برقرار رکھ سکے. اسنو بال نے سیڑھی پر چڑھ کر اپنے کام کی ابتدا کی. سیڑھی کے نیچے اسکویلر پینٹ کا ڈبہ لے کر کھڑا ہوا. یہ اسکویلر بھی ایک جو ہے وہ سور ہے. چنانچہ 7 مقدس اصولوں کو سفید رنگ سے دیوار پر بڑے حروف میں لکھ دیا گیا، اس طرح کہ وہ 30 گز کے فاصلے سے بھی ٹھیک طور پر پڑھے جا سکے. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی ریاست کا جو آئین ہے، جو قانون ہے، وہ ایک بڑی دیوار کے اوپر لکھنا شروع کر دیا ہے. اور اس میں 7 بنیادی اصول ہیں. ان 7 اصولوں کو ہر وقت ہر جانور اس کو پڑھے گا، اس کو مد نظر رکھے گا اور اس کو فالو کرے گا. یہ ان کا بنیادی آئیڈیا ہے. اچھا جناب، آگے چلتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، اب جو اصول ہیں وہ آپ کو سمجھنے ہیں. ہم اس کو ایک سلائیڈ بھی بنا کے آپ کے سامنے بار بار ریپیٹ کرتے رہیں گے، اس لیے کہ اب پورا جو ملک ان کو چلانا ہے وہ ان اصولوں کی بنیاد پر چلانا ہے. لیکن کیسے ان اصولوں کی پامالی شروع ہوگی اور کیسے اصول جو ہے وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیے جائیں گے، یہ اس پوری کہانی میں آپ تبدیل ہوتے ہوئے دیکھیں گے. لیکن ابھی ہم فی الحال اس مقام پر ہیں کہ جہاں ہم یہ دیکھیں کہ وہ 7 مقدس اصول یا ان کا آئین انہوں نے کیسے بنایا تھا، یہ ہم پڑھنے جاتے ہیں. پہلا نمبر 1، کوئی بھی صورتحال ہو، 2 پیر پر چلنے والا دشمن ہے.
ٹھیک ہے، دو پیر پر چلنے والا جس کے بازو بھی نہ ہو وہ دشمن ہے، نمبر ایک۔ دوسرا اصول، کوئی بھی صورتحال ہو چار پیروں یا پروں والا دوست ہے، دوسرا اصول۔ تیسرا اصول، کوئی جانور کپڑے نہیں پہنے گا، کوئی جانور کپڑے نہیں پہنے گا۔ نمبر چار، کوئی جانور بستر پر نہیں سوئے گا، کوئی جانور بستر پر نہیں سوئے گا۔ نمبر پانچ، کوئی جانور شراب نہیں پیے گا۔ اور نمبر چھ، کوئی جانور دوسرے جانور کو قتل نہیں کرے گا۔ اور نمبر سات، تمام جانور برابر ہیں۔ یہ 7 اصول انہوں نے اپنی ایک بڑی سی دیوار کے اوپر لکھے۔ دیوار پر یہ تحریر یا مقدس اصول صفائی سے لکھے گئے، سوائے اس کے کہ دوست کو دوتس لکھ دیا گیا۔ یعنی وہ کیونکہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، جب انہوں نے لکھا ہے تو اسپیلنگ مسٹیکس اور لفظوں کی جو ہے وہ تھوڑی بہت اس میں غلط تھی، اور ایک جگہ ایس غلط سمت میں لکھ دیا، یعنی ایس یوں لکھنے کے بجائے انہوں نے الٹا ایس لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ باقی تمام تحریر کے ہجے صحیح تھے۔ اسنو بال نے ان اصولوں کو بلند آواز میں پڑھا تاکہ سب لوگ سن سکیں، ٹھیک ہے۔ تمام جانوروں نے اسے سن کر گردن ہلائی اور متفق ہونے کا اظہار کیا۔ ان میں سے جو چالاک اور ذہین تھے انہوں نے ان اصولوں کو فوراً ہی زبانی یاد کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب ساتھیو، اسنو بال نے بلند آواز سے کہتے ہوئے خشک گھاس کے ڈھیر پر رنگ کے برش کو پھینک دیا۔ ہمیں جونز اور اس کے آدمیوں سے پہلے کٹی ہوئی گھاس تک پہنچنا ہے، یہ ہماری عزت کا سوال ہے۔ اس مقام پر تینوں گائے جو کچھ دیر سے بے آرام اور بے چین نظر آ رہی تھیں بلند آواز سے بول پڑیں۔ دراصل 24 گھنٹوں سے انہیں دوہا نہیں گیا ہے، یعنی ان کا دودھ نہیں نکالا گیا ہے، چنانچہ ان کے تھن قریب قریب پھٹنے والے تھے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد سوروں کو ایک بالٹی کے ساتھ بھیجا گیا، جنہوں نے انتہائی کامیابی سے تمام گایوں کا دودھ دوہ لیا۔ یعنی سور بذات خود انسان کی طرح جو ہے وہ بیہیو کر رہے ہیں، اور وہ ٹیکنیکس جو ہے وہ جلدی سیکھ لے رہے ہیں بنسبت دوسرے جانوروں کے۔ ان کے پیر جن سے وہ کھانا کھانے میں مدد لیا کرتے تھے بہت کامیابی سے اپنا کام انجام دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں دودھ کی 5 بالٹیاں جمع ہو گئیں، خالص کریم والا دودھ جس پر کئی جانوروں نے للچائی ہوئی نظر ڈالی۔ یہ تمام دودھ کیا ہوگا، یعنی اس کا کیا کریں گے ہم؟ کسی نے پوچھا۔ جونز، کبھی کبھی تھوڑا سا دودھ ہمارے ملیدے میں ملایا کرتا تھا، ایک مرغی نے کہا۔ دودھ کی فکر چھوڑو ساتھیو، نیپولین نے زور سے کہا، اور بالٹیوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کا کوئی نہ کوئی مصرف نکال لیا جائے گا۔ کٹی ہوئی گھاس زیادہ اہمیت رکھتی ہے، ساتھی اسنو بال کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا۔ ہم چند منٹ میں چلتے ہیں ساتھیوں، گھاس ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ نیپولین نے جو ہے وہ لوگوں کو متوجہ کیا کہ بھائی ابھی اس وقت دودھ نکال کے ہم سب دودھ کے چکر میں نہ پڑیں، بلکہ سامنے دیکھو کٹی ہوئی گھاس پڑی ہوئی ہے، اگر ہم نے وہ پہلے نہیں اٹھائی ایسا نہ ہو کہ جونز کے آدمی کسی اور راستے سے داخل ہو کر یہ گھاس اٹھا کے مارکیٹ میں فروخت کر دیں، ٹھیک ہے۔ چنانچہ تمام جانور گھاس کے کھیت کی جانب بڑھ گئے تاکہ کٹی ہوئی گھاس کو محفوظ کر سکیں، اور جب شام میں واپس آئے تو معلوم ہوا کہ سارا دودھ غائب ہے۔ پہلی واردات شروع، ٹھیک ہے۔ سب لوگوں کو کام پہ لگا کے وہ جو دودھ تھا وہ غائب ہو گیا۔ یہ تھا جناب آپ کا دوسرا چیپٹر ہمارا یہاں ختم ہو گیا ہے، اور اب ہم شروع کریں گے تیسرا چیپٹر، ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے تیسرا چیپٹر ہم اگلی ویڈیو میں شروع کریں گے تاکہ نئے سرے سے ہم بات کو آپ کو سمجھا سکیں۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اگلے چیپٹر تھرڈ ہم شروع کریں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔